ہیں، آرینز ہیں، ترک ہیں، عربی ہیں، فارسی ہیں یا منگولوں کے ڈسینڈنٹس ہیں، ان کی نسلوں میں سے ہیں۔ دراصل پاکستان کا جو آپ کو نظر آ رہی ہیں تقریباً 9000 سال پہلے قائم ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے شہر مہر گڑھ کے کھنڈرات ہیں۔ یہ جگہ موجودہ پاکستانی صوبے بلوچستان کے ضلع بولان میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسانی تاریخ کی پہلی اور سب سے بڑی معلوم تہذیب کا سویلائزیشن کا آغاز ہوا تھا، یعنی وادی سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی کی تہذیب، جسے ہڑپن سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اندر ریئیکشن ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم دریائے سندھ کے یعنی ہمارے سندھ کے جو بھائی ہیں ان یعنی سندھ کے ساری تاریخ جو ہے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، اور ویڈیو کو شروع کریں گے بغیر دیری کیے جو ہے ویڈیو کو شروع کریں گے اور ویڈیو کو انجوائے کریں گے۔ ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ اینڈ میں اپنی رائے پیش کروں گا۔ مجھے زیادہ تر ہسٹری کی سمجھ نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا سمجھنے کی۔ کیسے ہیں ساتھیو؟ ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ خطہ پاکستان میں رہنے والے، دریائے سندھ کے ادھر ادھر رہنے والے لوگ دونوں طرف، یہ ہیں کون تاریخی لحاظ سے؟ یہ انڈس ویلی کے بچے ہیں، دریائے سندھ کے قدیم باسی ہیں، ہڑپا اور مونجو دڑو کے رہنے والوں کی اولادیں ہیں، آرینز ہیں، ترک ہیں، عربی ہیں، فارسی ہیں یا منگولوں کے ڈسینڈنٹس ہیں، ان کی نسلوں میں سے ہیں۔ دراصل پاکستان کا نام تقسیم ہندوستان کے وقت اس بڑی کنفیوژن کی وجہ بنا جو آج تک جاری ہے، اور اس سے پاکستانیوں کی شناخت، جو ان کی تاریخی شناخت تھی، وہ ان سے چھن گئی۔ ہم اس ویلاگ میں تاریخی طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ریفرنس اور آثار موجود ہیں ان کے مطابق خطہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں کون۔ ساتھیو، یہ کچی دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں تقریباً 9000 سال پہلے قائم ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے شہر مہر گڑھ کے کھنڈرات ہیں۔ یہ جگہ موجودہ پاکستانی صوبے بلوچستان کے ضلع بولان میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسانی تاریخ کی پہلی اور سب سے بڑی معلوم تہذیب کا سویلائزیشن کا آغاز ہوا تھا، یعنی وادی سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی کی تہذیب، جسے ہڑپن سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مہر گڑھ سے یہ تہذیب سویلائزیشن آگے بڑھتی ہے اور موجودہ پاکستان اور بھارت کے ایک حصے تک پھیل جاتی ہے۔ تقریباً 8,800,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی اس تہذیب میں 5 بڑے وسیع و عریض شہر تھے اور 2000 چھوٹے بڑے گاؤں اور قصبات تھے۔ ان آبادیوں میں کم از کم 10 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ اس تہذیب کو دریائے سندھ کے بہتے دھاروں نے پالا تھا۔ یہ لوگ پانی پر کشتیاں چلاتے تھے، کھیت اگاتے تھے، مچھلی کھاتے تھے، پکے گھروں میں رہتے تھے، نہانے کے لیے بڑے بڑے تالاب الگ سے بناتے تھے، دور دراز علاقوں سے تجارت کرتے تھے۔ یہ مرد عورت سب زیورات پہنتے تھے۔ ان کے کتنے ہی تہوار تھے، تہواروں میں رقص تھے، رقص کرتے مجسمے ملے ہیں، یہاں سے ایسی تصویریں ملی ہیں مہروں کے اوپر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ اپنے دور کے ماڈرن ترقی یافتہ لوگ تھے۔ ہزاروں برس تک یہ تہذیب پھلتی پھولتی رہی، لیکن 3900 ایئرز پہلے نہ جانے کیا ہوا کہ یہ سب کچھ تاریخ سے اچانک غائب ہو گیا۔ پوری سویلائزیشن کہیں کھو گئی۔ ہڑپن تہذیب یوں غائب ہوئی کہ 3500 برس تک یہاں کے رہنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک عظیم الشان تہذیب کے کھنڈرات کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہندوستان میں کتنی ہی دنیاؤں کے لوگ آئے، چینی آئے، یونانی، عربی، افغانی، الخانی، سبھی آئے، لیکن یہ تمام لوگ اس قدیم تہذیب کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ حالانکہ اس قدیم تہذیب کے کچھ نہ کچھ کھنڈرات تو لوگوں کے سامنے تھے، مقامی لوگ انہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ ان کی تاریخی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ کوئی اسے مردوں کا ٹیلہ تو کوئی اسے قدیم جنات کی بسائی ہوئی بستی سمجھتا رہا تھا۔ اسی ناسمجھی اور بے قدری کے باعث اس کے در و دیوار وقت کی گرد میں دفن ہو کر مٹتے جاتے تھے۔ تاہم اس سے پہلے کہ یہ تہذیب، قدیم تہذیب کے آثار چپ چاپ وقت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی آخری نشانی بھی ختم کر دیتے، کچھ لوگوں کا دھیان ان بچے کچے کھنڈرات کی جانب ذرا گہرائی سے چلا گیا۔ پھر اس دریافت کے سفر کا آغاز ہوا جس نے قدم قدم پر ماہرین کو حیران کیا۔ مائی کیورس فیلوز، انڈس ویلی سویلائزیشن کے جس شہر کو سب سے پہلے دریافت کیا گیا تھا وہ پنجاب میں ہڑپا کا علاقہ تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید ہڑپا گئے ہوں، یہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہی واقع ہے۔ اس شہر کی کچھ چھوٹی چھوٹی دیواریں اور چند ایک دوسرے آثار ہی آج باقی رہ گئے ہیں، تاہم 200 برس پہلے اس شہر کا خاصا حصہ صحیح سلامت تھا۔
اس جگہ بڑی بڑی دیواریں بھی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مقامی لوگ چونکہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھے، سو وہ اسے بے دہانی میں بہت نقصان پہنچاتے تھے۔ لوگ اس کی اینٹیں اٹھا کر مکانات اور سڑکوں کی تعمیر میں لگا لیا کرتے تھے۔ پھر برطانوی حکومت کے دور میں جب ملتان سے لاہور ریلوے ٹریک بچھایا گیا تو بھی اس شہر کی شامت آئی۔ ٹھیکیداروں نے یہاں سے ہزاروں اینٹیں چرا کر اس ریلوے ٹریک کی تعمیر میں لگا دی۔ یوں یہ شہر جو کہ آثار قدیمہ کا بہترین نمونہ تھا، اس کے کھنڈر بھی مٹ گئے۔ چند بنیادوں کے سوا یہاں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ہڑپا کی اہمیت ساتھیوں سب سے پہلے جن لوگوں کو سمجھ آئی ان میں ایک وہ انگریز جاسوس تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام انگریزوں کو کرتا تھا۔ پہلے سمجھ آئی۔ یہ گورا جیمز لوئس تھا، یعنی راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں پنجاب میں جاسوسی کے مشن پر آیا تھا۔ وہ چارلز میسن کے نقلی نام سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ اسی سفر کے دوران وہ ایک بار ہڑپا پہنچا اور وہاں ایک قلعے اور کچھ عمارتوں کے آثار اس نے دیکھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس کی رپورٹ پہنچائی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہاں یقیناً کوئی بہت بڑا قدیم شہر آباد تھا جسے اس کے خیال میں غالباً اسکندر اعظم نے پھر تباہ کر دیا تھا۔ اس جگہ کو مقامی لوگ ہڑپا کہا کرتے تھے، یہ بھی اس نے رپورٹ میں لکھا۔ ہڑپا کا یہ نام کیسے پڑ گیا تھا، اس بارے میں بھی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ یہ نام پنجابی زبان کے عام ہو جانے کے بعد پڑا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ہڑپا پنجابی زبان کے لفظ ہڑپ سے نکلا ہے، یعنی ہڑپ کر کسی چیز کو نگل جانا۔ یہ شہر وقت کے ساتھ تباہ ہو گیا تھا، اس لیے مقامی لوگ اسے ہڑپ کہنے لگے تھے، یعنی ایسا شہر جسے تباہی نے ہڑپ کر لیا ہو، جسے بربادی نگل گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ ہڑپ ہی بعد میں بگڑ کر پھر ہڑپا بن گیا۔ ایک دوسری کہانی یہ ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ہری یوپیا نام کے ایک شہر کا جو ذکر ہے وہ یہی ہڑپا تھا۔ بعد میں ہری یوپیا بگڑ کر کسی وقت کسی طرح ہڑپا بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرانسلیشن میں لہجے اور تلفظ بدل جایا کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، آج ان کہانیوں میں سے کسی ایک کی بھی تصدیق یا تردید ممکن نہیں ہے۔ ساتھیوں، جیمز لوئس عرف چارلز میسن وہ پہلا شخص تھا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑوں کی توجہ ہڑپا کی تاریخی اہمیت کی طرف دلائی۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی اس جگہ کوئی ریسرچ کنڈکٹ اس وقت نہیں کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے پنجاب پر تو اس وقت راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، ان کی اجازت کے بغیر یہ پروجیکٹ ممکن نہیں تھا، اور انگریز راجہ رنجیت سنگھ سے اچھے ٹرمز میں نہیں تھے۔ سو خود سے ریسرچ کے لیے انگریزوں کو طویل انتظار کرنا پڑا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت ہو گئی۔ اس کے تقریباً 11 برس بعد 11 ایئرس کے بعد 1849 میں جب پنجاب پوری طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گیا تو انگریزوں نے اس شہر کی طرف توجہ دی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تاریخ پر ریسرچ کے لیے ایک ادارہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا قائم کیا۔ 1871 میں الیگزینڈر کننگھم کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا پہلا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ وہ 1885 تک ڈائریکٹر رہے۔ انہوں نے ہڑپا کی تاریخ پر ریسرچ کے لیے بہت کام شروع کیا۔ الیگزینڈر کننگھم کے حکم پر ہڑپا کے کھنڈرات میں کھدائی شروع کی گئی، آرکیولوجیکل ریسرچ شروع کی گئی۔ اس کھدائی کے دوران ایک ایسی چیز ملی جس نے تاریخ کے بارے میں بہت بڑے بڑے نئے انکشافات کیے۔ اس چیز کے بارے میں کننگھم لکھتے ہیں کہ یہ ایک سیاہ پتھر پر بنی ہوئی سیل، مہر تھی۔ اس پر ایک بیل کی تصویر بنی تھی، لیکن اس بیل کا کوہان نہیں تھا۔ اس پر کچھ الفاظ بھی لکھے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں انہیں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ الفاظ ہندوستانی زبان کے تو نہیں تھے اور نہ ہی بیل کا کوہان تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ سیل ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ ہندوستانی بیلوں کی کمر پر تو کوہان ہوتا ہے، واضح، یہ تو صدیوں سے یہاں کے لوگوں کا عام مشاہدہ ہے۔ اگر یہ سیل یہاں کے لوگ، یہ مہر یہاں کے لوگ بناتے تو بغیر کوہان والا بیل کبھی نہ بناتے۔ سو ہو نہ ہو یہ مہر کسی ایسی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے جو ہندوستانی تہذیب سے خاصی مختلف تھی۔ آج کی یہ ریئیکشن ویڈیو یہاں پر اینڈ کریں گے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی۔ مجھے تو ہسٹری کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے اس ویڈیو سے بہت زیادہ نئی چیزیں معلوم ہیں جو مجھے کتابوں سے نہیں معلوم ہوئی تھی۔ یعنی جب ہم 10ویں جماعت میں تھے، FSC میں تھے، تو مجھے پاک اسٹڈی وغیرہ میں یہ باتیں نہیں معلوم تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کہ ہڑپا کے بارے میں، یہ ہڑپ سے نکلا ہے، یعنی اور اس پر الیگزینڈر نے حملہ کیا تھا، جس وجہ سے یہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ یعنی خستہ حال ہے۔ یعنی
تواشد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے لوگ اس کی اینٹی وغیرہ مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یعنی خستہ حال شعر ہے، لیکن انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے جو ہے اس پر توجہ دی تھی کہ یہ خستہ حال کیوں ہے، یعنی ہم تو خراب چیز کو چھوڑ لیتے ہیں، ہماری تو یہ عادت ہے، لیکن انگریزوں نے توجہ دی تھی اور انہوں نے جو ہے ایجاد کیا تھا کہ اس کے نیچے جو ہے ہڑپا کے نیچے بہت سارے کنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بہت ساری پرانی عمارات ہیں جو بادشاہوں کے دور کے اور اس دور کے تھے، یعنی الیگزینڈر کے دور سے تھے۔ تو اس ویڈیو میں بہت ساری معلومات ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ بھی آئے گا، تو اگلے پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو یا ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔